یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حوالے سے لوگوں نے مختلف ڈیفینیشن بنا لی ہیں. ہر کسی نے اپنا کرائٹیریا بنایا کہ فلاں داخل ہے اہل بیت میں، فلاں نہیں ہے. صحیح ڈیفینیشن اور صحیح کرائٹیریا کیا ہے کہ اہل بیت میں کون کون داخل ہے؟ آج کی محفل میں بہت اچھی باتیں، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، بالکل اچھی بات. اصل میں ایک لفظ نا مختلف مواقع پر مختلف معنوں میں استعمال ہوتا. اب زیادتی ہے کہ ایک کو لے کر نہ دوسرے کو آدمی پھر برا دیتے ہیں. اب جہاں حضور نے فرمایا کہ صدقہ زکوٰۃ ان صدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، یہ محمد اور محمد کی آل کے لیے حلال نہیں. اب شیعہ بھی مانتے ہیں کہ پورا خاندان بنی ہاشم اس میں داخل. یہ تو نہیں کہ صرف یہ 4 امام جو ہیں ان کو پر نہیں، باقی سیدوں کے لیے حلال. اس حدیث میں سب مانتے ہیں کہ آل محمد سے مراد حضور کا پورا خاندان بنی ہاشم، جتنے آپ کے قیادی کی اولاد، کسی کے لیے زکوٰۃ حلال. پوچھ لی کسی شیعہ عالم سے سنی کہ اس حدیث میں کیا مراد؟ یہاں آل محمد کا دائرہ بڑا ہے. یہ کون ہے؟ آل ولادت، جن میں حضور پیدا ہوئے. یہ اہل بیت ولادت کیا ہیں؟ کس خاندان سے آپ پیدا ہوئے؟ ایک ہے اہل بیت سکنا کہ جہاں آپ کی رہائش ہے، جن مکان وہاں کون رہ رہی؟ وہ ازواج مطہرات، وہ بیویوں کی بات ہوگی، وہاں اور کوئی نہیں ہوگا. اسی لیے حضرت فرماتی ہیں کہ ہم آل محمد پر 2 مہینے ایسے آتے تھے گھر میں، چولہے میں سوائے کھجور اور پانی کے ہمارے گھر میں کچھ نہیں. یہاں آل محمد سے حضور کی گھر کی بیوی ہیں. یہ بیت سکنا ہے. اور ایک بیت پھر آ گیا نسب کہ آپ کے خاندان سے جو پیدا ہوا ہے وہ باقی بچیوں کی اولاد ہوئی ہی نہیں ہے، فوت ہو گئے. اب دنیا میں نشان صرف حضور کی بچی حضرت فاطمہ اور ان کے بیٹے حسن حسین کا. جو ولادت پہ کہا ہے نا بیت، پیدائش جو آپ سے چلی ہے وہ حضرت ام کلثوم کا کوئی نہیں ہوا. حضرت رقیہ کا ایک بچہ ہوا، چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا. اسی طرح علی جو تھے حضرت زینب کے، وہ بھی فوت ہو گئے. اولاد میں جو آپ ہے نا 3 ہو گئے. پھر اہل بیت سکنا کہ رہائش کے لحاظ کے جو وہاں آپ دیکھ لیں صورت حضاب میں ان کو ہی کہا گیا کہ نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو اجازت کے بغیر، وہاں بیویاں رہتی. ایک ہے بیت جو جس سے خاندان میں آپ پیدا ہو، وہاں زکوٰۃ کے مسئلے میں سارے بنی ہاشم. اور جہاں عید کا ذکر چلے گا آپ کی اولاد کا، وہاں تو اب دنیا میں آپ کی یادگار ضرور حضرت سیدہ زہرا اور ان کی اولاد. یہ باتیں سب حدیثوں میں اگر آنکھیں کھول کر پڑھے نا پتہ چلتا جاتا کہ یہاں اس کی بات ہو رہی ہے. جو ضد کرتے ہیں وہ پھر منکر ہو جاتے ہیں. نسب، ولادت اور سکنا یہ الگ الگ رکھنے چاہیے. جو باقی 3 بیٹیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ خود تو اہل بیت میں ہیں یا وہ بھی نہیں؟ اہل بیت میں وہ خود تو ہوں گے نا. ان کی بھی اولاد اگر رہتی وہ سارے اسی طرح قابل مگر فوت ہو. حضرت عثمان رضی کا ایک بیٹا عبداللہ ہوا تھا، چھوٹی عمر میں فوت ہو. زینب کا علی اور اس کی بیٹی تھی امامہ سے تو پھر حضرت فاطمہ وصیت کر گئی تھی نا کہ میرے بعد میری بانجی سے نکاح کر لینا، وہ بھی یا اس سے حضرت علی کا بیٹا، اور پھر وہ سلسلے نہیں چلے. سوائق المحرق کا ہے. اچھا جی. اس میں لکھا ہے احمد نے ابو سعید قدری سے بیان کیا ہے کہ یہ آیت پنجتن کے متعلق نازل ہوئی. جی یعنی حضرت نبی کریم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کے متعلق. اور ابن جریر نے اسے مرفوعاً ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ یہ آیت پنجتن پاک کے متعلق نازل ہوئی. طبرانی نے بھی ایسا بیان کیا اور مسلم نے بھی ایسا ہی کہا ہے. ذرا وضاحت کریں. ہاں بہت اچھی بات، اچھا کیا آپ نے. یہ سوائق المحرق کا آپ نے اٹھا لی. یہ ساری میری کھنگالی ہوئی ہیں، مسند احمد بھی میرے پاس ہے. دیکھیے ایک تو آپ نے خدری کا یہ غلطی ہوئی آپ سے، یہ ہے حضرت ابو سعید خدری پیش ہے اس پر. اور جو طبرانی کا، طبرانی بھی کوئی لفظ نہیں. تاریخ طبری بھی لوگ کہہ دیتے ہیں، تفسیر طبری بڑے بڑے پروفیسر دیکھیں غلط کہتے ہیں. تبری، توئے پر زبر، بے پر زبر، تبری پڑھنا چاہیے. اور یہ بھی تبرانی، صحیح لفظ تو یہ. باقی یہ روایتیں جو ہے نا میرے بھائی سب کھنگالی ہوئی ہیں. آپ اگر کسی وقت تشریف لائے ہیں، یہ جو ہے نا پروگرام یہ بحث و جدال کا نہیں کہ ہم بحثیں کریں، وہاں آپ کو دکھا دیں گے کہ یہ اس کے بیان کرنے والے ہیں، یہ ناقابل اعتماد ہیں. ابن جریر لکھے، مسند احمد لکھے، ترمذی لکھے، کسی سے یہ لکھنے سے نہیں صحیح ہو جاتی. وہ اپنا ذمہ بری کر کے ساتھ ہی بھائی لکھتے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا. 5-7 آدمیوں کے نام ہے حضرت ابو سعید خدری تک. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہیں سچے معتبر ہیں، کتابیں بنی ہوئی، کھنگالے گئے ہیں. پھر آپ کی تسلی ہو جائے گی کہ یہ ناقابل اعتماد راوی ہے. باقی اہل بیت کے بارے میں وضاحت کر دوں. اہل بیت 3 قسم کے ہیں، وہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں. ایک اہل بیت نسب ہیں کہ حضور علیہ السلام جس خاندان سے پیدا ہوئے ہیں. ایک وہ بڑا گھرانہ ہاشمی، یہ آپ کا بڑا اہل بیت ہے، اسی لیے ان پر زکوٰۃ حرام ہے.
جب کہتے ہیں آل محمد پر زکوٰۃ حرام ہے تو شیعہ اور سنی وہ صرف پیغمبر پاک کو کہتا، وہ سارے ہاشمیوں کو کہتا، کوئی ہاشمی نہیں ایسے ہے۔ ان صدقۃ لا تحل لمحمد ولا آل محمد، تو کبھی آل محمد علیہ البیت جو ہیں وہ آپ کا نسب ہے، خاندان، کبھی بیت ولادت ہے کہ جو آپ کی بیٹیاں ہیں ان کی اولادیں، دوسروں کی تو اولاد نہیں رہی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد زندہ، بسم اللہ، یہ اہل بیت ولادت ہے، حضور کی اولاد ہے۔ ایک اہل بیت سکنا کہ جس گھر میں آپ رہتے تھے وہاں جو آپ کی بیویاں رہتی تھیں وہ اہل بیت سکنا، رہائشی کے لحاظ سے قرآن میں ان کا ذکر ہے، حدیث پاک میں یہ اہل بیت دوسرے دونوں ہیں، ان کا ذکر ہے، ہم سب کو مانتے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، مگر قرآن کی آیت پر آپ بس یہ تو ابن جریر اپنے اٹھائی نا سوائے کو مور کا، اگر ترجمہ ابن کثیر کا اٹھا لیتے تفسیر وہاں تو 20-30 رہتے ہیں، ایک نہیں 20-30 ہیں، یہ ساری پڑھی ہوئی ہیں، وہاں سب بتایا گیا کہ ان میں سے کوئی صحیح نہیں، کوئی ان کی سندیں درست نہیں ہیں۔ باقی حضور نے دعا جو کی ہے کہ چادر میں لے لیا اور دعا کی کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ان کو پاک کر دے، وہ الگ بات ہے، وہ بھی آپ کے گھر کے افراد تھے، وہ صحیح مسلم اور کتاب، ہم ان کی وجہ سے ان کو بھی بالکل اپنا سرتاج مانتے ہیں، وہ علی ہیں، فاطمہ حسن حسین ہیں، وہ اصحاب الکساء ہے جو چادر میں تھے جو، مگر آپ کی بیویاں قرآن میں جو اہل البیت آیا ان میں انہیں کا ذکر ہے۔ ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنی چاہیے نا کہ کیا فکرہ ہے آگے پیچھے، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ روایتیں اسوائق المور کا اس کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے، یہ پڑھے ساری، اسوائق المور کا کیا جھوٹ کا پرندہ ہے، شیعوں کی دشمنی نے لکھی ہے، جھوٹ بھر دیا اس کا سوال۔ کہ جس طرح اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے سورۃ احزاب میں، اوپر تو ذکر سارا امت مومنین کا آ رہا ہے اور اہل بیت کو مقید کر دیا گیا چند افراد پہ، یہ آخر اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا۔ ہاں یہ بھی پوچھیں آپ، یہی غلط بات ہے، اس غلط یعنی اس کو صرف اہل بیت میں نہیں 5 ہی افراد ڈال دیے مگر ذکر سارا امت مومنین کا۔ اب روکے نا، جب سوال کر دیا تو میں اس کی جڑ تک پہنچ جاتا ہوں کہ سوال کیا، میری عمر گزری ہے، ہر شے کو میں سمجھتا ہوں۔ میں ذرا سکرین پہ سننا، فون کو بند کر دیتا ہوں۔ نہیں بالکل، یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ایک غلط بات پر دوسری غلط بات کی بنیاد رکھنا۔ وہاں بھی اہل البیت سے صرف حضور کی بیویاں مراد ہیں، قرآن کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ یا نثار نبی شروع ہوا ہے، 2 رکوع چلے آ رہا ہے، آگے بھی بات ان کی جا رہی ہے کہ بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وہاں حضرت علی فاطمہ حسن حسین کا کیوں ذکر آ جانا تھا؟ بے ڈنگی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اہل البیت میں ہے تو وہ دوسری حدیثیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ نے چادر میں لیا تھا اور حضرت ام سلمہ داخل ہونے لگی تو آپ نے آنے نہیں دیا، یہ نہیں کوئی صحیح مضمون۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو چادر میں لیا، وہ قصہ الگ ہے، ان کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ ان کو پاک کر دے، ہم ان کو بھی پاک مانتے۔ آیت جو ہے نا اس کا تعلق میرے بھائی آپ آگے پیچھے سے پڑھے، خود مان رہا ہے کہ ازواج مطہرات کا ذکر ہے، وہاں ان کا قصہ ہم بیان کرنا شروع کر دیں کہ یہ آیت حضرت علی فاطمہ کی طرف چلے گی، لوگ کہیں گے یہ تو پاگل کا کلام ہوا کہ بات کوئی چل رہی چل کسی طرف کو چلا گیا، اور نہ وہاں کوئی اشارہ ہی ہے کہ کہہ دیا گیا ہو کہ اب بیویوں کی بات سٹاپ کر رہی، نہ ظلم نہ قرآن کے ساتھ کرے۔ وہاں اہل البیت جو ہیں وہ حضور کی بیویاں، اور یہ بھی بات آپ بھی سن لیں دوسرے سنی شیعہ کہ یہ آیت کوئی تعریف کے لیے نہیں آئی، یہ بالکل مقام مدح میں نہیں ہے کہ اہل بیت کی کوئی شان بیان کی، بلکہ بودھ ہے، اللہ نے ان کی ذمہ داری بیان کی ہے۔ جب پردے کے حکم پیچھے بیان ہوئے، گھروں میں بند رہو، دوسروں سے بات کرنا پردے کے پیچھے سے کرو، تو محسوس ہوا کہ حضور کی بیویوں کو قید کیا جا رہا۔ وہاں اللہ یہ فلسفہ بیان کرتا ہے، جیسے سورۃ مائدہ میں میرے بھائی جب یہ حکم ہوا نا غسل کرو، وضو کرو، تیمم، وہاں بھی یہی لفظ ہے، سارے مسلمان یرید اللہ لیطہرکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے، جو ان کے لیے نا بیویوں کے لیے یا آپ کے خیال میں اہل بیت کے لیے، وہاں بھی وہی بات ہے۔ وضو نماز کوئی سمجھے نا کہ سردیوں گرمی میں تنگ کر مارا وضو پر وضو، تو کہا نہیں اللہ اس طریقے سے تمہیں پاک صاف رکھنا چاہتا ہے۔ یہاں بھی پردے کے حکام کیا فلسفہ بیان ہوا، کوئی شان نہیں کہ اہل بیت اللہ کے رسول کے گھر والیوں سمجھنا نا کہ ہمیں بند کر دیا کہ گھروں میں بند رہو پردے سے، وہاں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے حضور کی گھر والیوں اللہ اس طرح سے چاہتا ہے کہ تم پر کوئی الزام نہ لگے۔ الزام تو دنوں میں حضرت عائشہ پر لگایا تھا لوگوں نے، کہا اسکینڈل نہ بنے، اس لیے یہ کوئی شان نہیں، کوئی مدح نہیں۔ سنی بھی کھیلتے پھرتے ہیں بیویوں کی شان، وہ شان نہیں، حکم جو بیان ہوا تھا اس کا فلسفہ بیان ہوا کہ یہ پردے کے حکم جو ہے نا ان کی غرض یہ ہے کہ کوئی الزام نہ لگے، کوئی قصہ کہانی نہ جھوٹی پیدا ہے، اللہ تمہیں پاک صاف رکھنا چاہتا ہے۔ جیسے وضو کا
آیت اسی طرح کی ہے، وہاں بھی ہے کہ اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ مسلمانوں تمہیں پاک رکھے. ہم سب کو کوئی معصوم بنا دیا، کوئی پاک بنا دیا؟ نہ بنانے کی بات ہے، وہ بنیں گی بیویاں پاک، ٹھیک ہے، اگر پردے کے احکام کی پابندی نہ کریں. ساتھ ہی آیت ہے کہ تم میں سے جس نے نافرمانی کی اس کو میں دگنا عذاب دوں گا، اور جو تم میں سے نیکی کریں گے ان کو دور. یہ تو ذمہ داری بیان ہو رہی ہے کہ ان حکموں کی پابندی کرو گی، پاک صاف رہو گی، انعام ملے گا. ورنہ من یات منکن بفاحشہ، اگر پاک ہی کر دینا تھا، نہیں، پاک کر نہیں دینا. اللہ چاہتا ہے کہ تم پاک صاف رہو، جیسے وہ وضو کے احکام کی بات. تو بات صرف حضور کی بیویوں کی ہے، بعد میں حکم یہ سب تک چلا جاتا ہے کہ جو بھی پردے کے حکم ہیں ان سے کوئی گھبرائے نہ، یہ عصمت کی حفاظت کے لیے کہ بدنامی نہ ہو، عزت آبرو محفوظ رہے. اس کی ہر حکمت بیان ہوئی. سورہ مائدہ کی آیت یہ یاد رکھیں کہ اللہ یہ وہاں بھی ارادہ ہے اللہ کا ہے، سب مسلمانوں کے لیے ہے کہ اللہ تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے. اب وضو اور غسل سے پاک رکھنے کے معصوم ہو جائیں گے، مسلمانوں سے کوئی غلطی نہ ہوئی. قرآن پاک کے غلط معنی نہیں لینے چاہیے. جو کہتے ہیں حضور نے نہیں داخل ہوا دینا تھا ام سلمہ کو، بالکل ضعیف روایتیں ہیں، کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے. بیویاں تو اہل بیت میں ہیں ہی، آیت تو نہیں کے لیے اتری ہے. دوسرے گھر والے اگر شامل ہو گئے ہیں، وہ بھی آپ کا کنبہ تھا، آپ نے کہا تم بھی میرا خاندان ہو، بچو، بالکل بسم اللہ بسم اللہ، ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، مگر آیت میں نہیں. آیت میں بالکل حضور کی بیویوں کا تذکرہ. یہ قرآن مجید کا ربط جو ہے نا، سلسلہ کلام، اس کو توڑنا نہیں چاہیے کہ بات کوئی آ رہی ہے دوسری طرف کو رہ جائے. یہ جو میں بار بار پڑھتا ہوں نا کہ اللہ کہتا ہے مومنوں کے لیے تمہیں بھی پاک کرو، میں آیت کا حوالہ دے دوں. یہ آیت نمبر 6 ہے سورہ مائدہ. کہ حضرت عمر نے جو یہ بات کی تھی کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا کا گھر جلانے والی، اس میں کس حد تک صداقت ہے جی؟ صداقت کوئی نہیں ہے اس میں کوئی صداقت نہیں، بالکل افسانہ. اور دوسری بات جناب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے یہ جو روایت ہے کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی، اس کے اور کتنے راوی ہیں؟ ان کے بے شمار راوی ہیں. بے یہ شمار. اسی قصہ میں آپ پڑھیں نا، جی آگے جا کر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، پھر یہ معاملہ اٹھایا نا حضرت عباس نے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، تو انہوں نے پھر پوری مجلس تھی، سعد بن ابی وقاص، طلحہ، زبیر، سب بیٹھے تھے. حضرت عمر رضی نے ان دونوں کو بھی قسم دی، ان کو بھی قسم دی کہ تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں جو ہم چھوڑیں صدقہ. تو علی اور عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اعتراف کیا کہ بالکل فرمایا. ان سب نے بھی گواہی دی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا. یہ حدیث جو ہے اس میں بالکل سب کا ذکر آتا ہے کہ یہ سارے بیٹھے تھے. پہلے ہی حضرت عمر کے پاس آئے، دونوں بعد میں گئے تو معاملہ اپنا پیش کیا، تو انہوں نے کہا تم دونوں نہیں جانتے اور یہ بھی سارے نہیں جانتے. تو سارے لوگ جانتے تھے. اس بارے میں میرے جو خطبات ہیں نا، وہ اگر آپ کو ملے تو حاصل کریں. معاملہ اور تھا، نہ وراثت کی بات ہے، نہ سنی سمجھے نہ شیعہ سمجھے، یہ جھگڑا ہی اور بنا لیا، وہ قصہ ہے. اور حضرت فاطمہ بھی سچی تھیں، ابو بکر بھی سچے.